الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین عدد خلقہ وزنات عرشہ ورضا نفسہ بمداد کلماتہ۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ سیشن لائیو ہم نے خصوصی طور پہ رکھا ہے کہ ربیع الاول کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کریں، تو چند ایک گزارشات میں آپ سب کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، میرے خیال میں آج کے دن آپ نے نہ صرف کہ بہت تفصیل پہلے سے سن لی، بلکہ کسی مسلمان کو شاید یہ بات بھی بتانا یا اصرار کرنا شاید نہ پڑے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ میرے خیال میں کسی مسلمان کو شاید یہ بات سمجھانا شاید خاص ضرورت تو نہیں ہوگی، لیکن یہ ضرور آج میں اسی لیے کچھ آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کی تو اہمیت پتہ ہی ہے ہمیں، اب اس اہمیت کو ہم اپنی زندگیوں میں کیسے ظاہر کریں، ہم اب آگے کیا کریں۔ کیا ہوا؟ اب ٹھیک ہے؟ لائیو سیشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی بھی دیکھ لو بھائی، بات کرنے دو پوری پہ، ہاں چیک کر لو۔ ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی ہے تھوڑی سی، ہاں ذرا دیکھنے دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم عدد خلقہ جنات۔ تو اس لیے آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسے نکات رکھنا چاہتا ہوں جس میں کہ میں اور آپ مل کے کچھ فیصلہ کریں، کچھ پروگرام بنائیں کہ ہم نے زندگی میں اصلاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کیا جگہ دینی ہے، اور وہ ہر ایک نے دینی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیرت محض اس قصص یا ان قصص کا نام نہیں ہے، ان قصوں کا، ان واقعات کا جو آپ کی زندگی پہ گزرے، بلکہ ایک رہنمائی کی، ایک مکمل طور پر رہنمائی اور ہدایت کا ایک خزانہ ہے جس سے کہ ہم اکثر بہت زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں تو فائدہ کیسے ہوگا؟ اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم یہ جانیں کہ آپ کی ولادت سے لے کر اور اعلان نبوت تک کا بھی جو حصہ ہے وہ بھی ایک معصوم حصہ ہے، وہ بھی گناہ غلطی سے، ہر طرح کی برائی سے پاک ہے، بلکہ وہ سفر بہت زبردست ہے، چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو اور عمل کرنے والوں کے لیے بہت کام کی چیز۔ اور پھر آگے زندگی جیسے گزری ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، اس کے ایک ایک دن اور رات جو ہے، وہ ہمارے لیے، سب مسلمانوں کے لیے رحمت کا، ہدایت کا، نفع کا باعث ہے۔ عزیزان گرامی، ہم کچھ آخر میں سوالات بھی آئے ہیں ہمارے پاس، ان کو بھی ہم دیکھیں گے، ان پہ بھی وضاحتیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ کیسے ہم اس کو اپنا حصہ بنائیں اور کیوں کر بنائیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ کسی مسلمان کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قیمتی زندگی کسی کی ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کس پہ تم اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہو، تو نام تو سب سے فہرست پہ اول ان کا ہی آئے گا نا، کہ نہیں؟
ظاہر ہے سب سے اول فہرست پہ نام آپ کا ہی آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ اچھا بھیا پھر یہ بتاؤ کہ زندگی کیسی گزری، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، ہم کہیں گے جی کہ بہت زبردست گزاری، ہر گناہ اور غلطی سے پاک تھی، ایک ایک لمحہ جو تھا زندگی وہ چلتا پھرتا قرآن کی تشریح تھی، تفسیر تھی. اور اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ اچھا کچھ واقعات تو بتاؤ، تو چند ایک واقعات کو نکال کر تھوڑی بہت ایک دو جنگوں کا، تھوڑی بہت ایک دو واقعات مکی زندگی کے، ایک آدھ واقعہ ہمیں کتنا ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں ہمیں یاد ہوتا ہے، ہم کسی کو بتا سکیں. اور اگر یہی سوال کوئی غیر مسلم ہم سے کر لے تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے عزیزان گرامی اس پہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. سیرت ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور ہدایت کا باعث اور نفع کا باعث اس وقت بنے گی جب ہم اس کو سیکھیں گے، اس کو جانیں گے، تبھی تو کچھ اپنی زندگی کے اندر اس کو حصہ بنائیں گے. اور اگر ہم جانتے نہیں کہ یہ کیا ہے، تو میں نے سوچا تھا کہ میں آج سب حضرات و خواتین سے کہوں گا کہ اپنی اپنی زندگی میں سیرت کا عمل، سیرت کو کیسے عمل میں لانا چاہیے، اس کے لیے کچھ میں ایک دو آپ کو تجاویز پیش کروں گا، اور اس کے بعد پھر ہم کو سوالات بھی لیں گے انشاءاللہ. دیکھیے ہمارے ہاں جو معمولات ہیں زندگی کے، وہ سب لوگوں کے کوئی نہ کوئی مصروفیت سب کی ہے. گھر میں اگر خاتون ہے اس کی مصروفیت ہے، دفتروں میں دکانوں والوں کی مصروفیت ہے، اور اگر بچوں کو دیکھیں تو ان کی پڑھائی، ان کے مصروفیت، سب کی مصروفیات ہے. فارغ تو کم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ مصروف زندگی میں سے کیسے ٹائم نکالے، کیوں ٹائم نکالنے کا تو ہم نے میرے خیال میں جانے کی ضرورت ہے. چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ اگر تم روزانہ اپنے 24 گھنٹے کی انتہائی مصروفیات میں سے آدھا گھنٹہ صرف نکالو تو میں تمہیں اتنی ساری دولت دوں گا، تمہیں اتنا سارا مال ملے گا، چلے کوئی تمہیں ہم 1 کروڑ روپیہ مہینہ دیں گے، تم یہ کام کرو. تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہیں گے یار آدھا گھنٹہ کیوں، ہم گھنٹہ دے دیتے ہیں، تم 2 کروڑ کر دو. کیا خیال؟ اور اگر ہم سے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا گھنٹہ مانگتا ہے روز کا، ٹائم نہیں ملتا، ٹائم مل سکتا ہے نا، تو پھر آئیے ٹائم نکالتے ہیں، وقت کا انتظام کرتے ہیں. اور اس آدھے گھنٹے میں کیا کرنا ہے؟ جو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، جو پڑھا سکتا ہے وہ پڑھائے، جو سن سکتا ہے صرف وہ سنے، اور جو نہ پڑھ سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے وہ کوئی بھی سیرت کی کتاب کو اگر صرف دیکھ سکتا ہے روزانہ ایک پیار بھری نگاہ سے، تو وہ اس کو دیکھے، وہ اس کو ضرور دیکھے. اتنا بھی نہیں کر سکتا. جب یہ بڑے بڑے بینروں پہ ہم نے ہاتھ لگایا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اس طرح کی، آج کے دن تو ہمارے ہاں خاص طور پہ بر صغیر میں تو بہت رواج ہے، پھر وہ محفلیں بھی ہوتی ہیں، محافل کے اندر پھر بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اور کرنی بھی چاہیے. دنیا میں کوئی بات بڑی، کوئی بڑا دعویٰ اتنا نہیں ہو سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ادا کر دے. لیکن پھر حق ادا بھی تو کرنے کی بات ہو. یہ کیسا عشق رسول، یہ کیسا محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
جو آپ گھنٹہ 2 گھنٹے محافل میں تو بیٹھ سکتے ہیں، وہ آپ کو بٹھا سکتا ہے، آپ کی موبائل کی رنگ ٹون پہ کوئی نعت لگا سکتا ہے، لیکن آپ کو صبح بستر سے نکال کر فجر کے لیے کھڑا نہیں کر سکتا۔ گڑبڑ ہے نا حضرت، گڑبڑ ہے۔ تو اس لیے آج آئیے کو عزم کرتے ہیں، اس کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کو اپنا ایک ہدف بناتے ہیں کہ میں نے روزانہ اپنے رب کے حبیب، اس کائنات کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، ان کی زندگی کے واقعات کو سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ورنہ جو میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ آپ سے کو پوچھ لے کہ 5 بڑی باتیں بتا دو، 5 بڑے واقعات سنا دو، تو ہم نہیں سنا سکتے۔ آئیے کچھ تجویز میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک مطالعہ وہ ہے جو آپ نے کرنا ہے، ایک مطالعہ وہ ہے جو گھروں میں آپ نے کروانا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر اس کو ایک معمول میں لے کے آئیے کہ شام کو بیٹھ کر میں نے بچوں کو ایک چھوٹی سی بات سیرت کی بتانی ہے، ان کو سکھانی ہے، اور مل کے گھر والوں نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے اس پہ چلنا بھی ہے۔ آئیے ایک عہد کیوں نہیں کرتے ہم، اپنے معمول بنائیے دن کا، بچوں کو لے کے بیٹھیے، بچوں کو رات کو سونے سے پہلے کے دادی اماں اور نانی ماں کی قصے کہانیاں مزے مزے کی ہوتی ہیں، لیکن سیرت میں سے بھی سنائیے، ان کو بتائیے کہ بیٹے جس سے سب سے زیادہ ہمیں محبت ہے اللہ کے بعد، وہ کیسے تھے، ان کا بچپن کیسے گزرا، وہ کیسے شکر گزار بچے تھے، وہ کبھی کسی چیز کی کمی پہ رویا نہیں کرتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو کوئی کسی کے ساتھ رونا، اور بات بات پہ جو تھوڑے بڑے بچے سمجھدار ہو جاتے ہیں، آج کل تو خیر چھوٹے بہت سمجھدار ہیں، بچوں والا کھیل کھیلتے تھے، بچوں کے ساتھ بھی کھیلتے تھے اور اچھی طرح کھیلتے تھے، کسی کو تنگ نہیں کرتے تھے۔ کیسے گزرا بچپن، نوجوانوں کو بتائیں کہ نوجوانی کیسے گزری۔ ایک نوجوان حسین آدمی، خوبصورت آدمی، ینگ آدمی، وہ اس کے پاس جب تک اس کی شادی کے وسائل نہیں ہوئے تو آپ نے کیسی پاکیزہ زندگی گزاری، کیسی پاکیزگی کے ساتھ اور طہارت کے ساتھ اپنا لڑکپن، نوجوانی اور شباب گزارا، اور پھر شادی کی۔ اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ 25 سال کی عمر ہم بتاتے ہیں نا جو سیرت میں، یہ کافی لیٹ ہے، یعنی کہ اس سوسائٹی میں جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں، 25 سال کی عمر خاصی لیٹ شادی ہوئی ہے آپ کی، اس حساب سے دیکھا جائے تو، لیکن آپ نے وہ طہارت کی زندگی گزاری۔ کیا اس معاشرے میں کوئی اور مواقع نہیں ہوتے ہوں گے؟ آپ نے وہ زندگی گزاری۔ ہمارے نوجوانوں کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے کہ آج کل اگر کسی بھی جائز یا ناجائز یا اچھی یا غلط وجہ سے اگر شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں کسی کی، اس کو پاکیزگی کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ میرے حبیب نے نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا نے نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، یہ باتیں کرنے والی، بتانے والی، عمل کرنے والی ہیں، یہ اصل ذمہ داری ہے ہماری۔ بتائیں ان کو، تاجروں کو بتائیں کہ تجارت کی، امانتاً مال لے کے گئے، ایک خاتون کا، بیوہ خاتون تھی، ایک ایک پائی کا اس کو حساب دیا، منافع بھی دیا۔ یہ نوجوانوں کو بتائیں، بزنس مینوں کو بتائیں کہ تم نے فرائض کے بعد
نماز فرض ہے، حج اگر آپ پہ فرض ہو گیا، بتائیں ہمارے سیرت میں سے، حدیث میں سے تاجروں کو بتائیں، دکانداروں کو، کاروباری لوگوں کو بتائیے کہ دیکھو ایک ایماندار حلال کھانے والا تاجر، بزنس مین اگر زندگی یوں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن صالحین اور شہداء اور انبیاء کے ساتھ والا جو نہیں ہوتا انکلوجر، جس طرح وہ اسٹیڈیم میں ہوتا ہے، وہاں بٹھایا جائے گا اس کو۔ آپ کا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس دور میں کیا یہ 2 نمبری نہیں ہوتی تھی؟ آپ کے خیال میں لوگ دوسرے کے فراڈ کر کے حق نہیں مارتے تھے؟ تو وہاں پہ یہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہی دنیا بہت آپ کو خراب لگتی ہے؟ ایسا نہیں، یہ ہر دور میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب آپ نوجوان تھے، کاروبار کرتے تھے، نبوت کے دور کے شروع میں، جب تک آپ نے اپنا ایک قائم نہیں کی نیشن اسٹیٹ، تب تک تو جب کچھ ہی چل رہا تھا، باقی معاشرہ ایسا ہی تھا، لیکن آپ کرتے تھے۔ لوگوں کو بتائیے کہ آپ نے اپنے مقصد، اپنے دین کی تبلیغ کے لیے کیسے کیسے ظلم، کیسے کیسی زیادتیاں نہیں سہی۔ بیٹیوں کو، ایک بیٹی کو طلاق تقریباً ہو گئی، ایک کی شادی منگنی توڑ دی گئی، کیا کچھ نہیں سہا آپ نے۔ فقر اختیاری بھی تھا، مفلسی کے بھی سامنا کرنا پڑا، قید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اصولوں پہ سودا بازی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ان کے پاس، ان کے قریب، ان کے ساتھ جا کے اس دن بیٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بٹھائے، ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، ان کی کوثر کی میزبانی کا ہمیں حقدار، مستحق بنا دے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نا۔ یہ صرف اور صرف نعت اور تعریف اور درود سے کام نہیں چلے گا، کچھ کرنا بھی، عمل بھی کرنا پڑے گا، اعمال بھی ساتھ دینے پڑے گا۔ دیکھا نا، وہ آدمی آیا ہے کہ آپ کے پاس، اور اس نے آ کے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ، میں جنت میں جا سکتا ہوں، میرے لیے کچھ ہے، کوئی چانس؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیاری کرو اس کی۔ کیا تیاری کی تم نے اس کی؟ وقت پوچھتے ہو، حالات پوچھتے ہو، تیاری کرو اس کی، میری مدد کرو اعمال کے ساتھ، ہم چلیں گے ساتھ میں، تو میرے ساتھ ہو گیا، میری مدد کرو اعمال کے ساتھ۔ اگر ان لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے، سب کو کرنا پڑے گا پھر تو یہ سیکھنے اور سمجھانے کی چیز ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں سنت ہے، اور سنت کو ہم نے چند ایک ظاہری اعمال تک ہی بس قید ہی کر دیا۔ امامہ اور پگڑی اور داڑھی اور برقعوں تک محدود نہ کریں اس کو۔ مسواک اور دائیں ہاتھ سے کھانا، یہ سب احکام جو ہیں یہ کل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی بعثت اس کام کو نہیں ہوئی تھی، صرف ان کے 23 سال کی جدوجہد، جس میں کون سی مشکل، کون سی تکلیف نہیں کاٹی، وہ صرف اس لیے نہیں تھی کہ آپ لوگ مسواک تک پر رکھیں دین کو۔ تو بہت اعمال کے درجے میں تو بڑے اعمال ہیں ہمارے سامنے۔ ہم اس دور میں زندہ ہیں جہاں لوگوں کو یہ، اور آج کے نہیں ہیں، جہاں لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ نماز بھی فرض ہے تمہارے اوپر۔ یہ فرض میں سے اس کو بھی سمجھیے فریضہ، اپنے بچوں میں، چھوٹوں میں، اور اپنے اندر عشق اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھانے، یا پیدا کرنے اور بڑھانے کے لیے، اور زندہ رکھنے کے لیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو پسند ہوتا ہے کوئی سیلیبریٹی، کوئی مشہور شخصیت ٹی وی کا، انٹرنیٹ کا، وہ پوری کھوج لگاتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ کون ہے، یہ کہاں پیدا ہوا، اس کی کیا پیدائش ہوئی، اس کا بچپن کیسا گزرا یار۔ اور میں سوچتا ہوں کہ یار یہ مسلمان ہے،
ٹھیک ہے دلچسپی کسی کی کہیں ہوتی پھرے، لیکن کیا اتنی بھی دلچسپی اللہ کے نبی کی زندگی کے ساتھ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس کو ذرا یہ اس کا معمول بنائے، آدھا گھنٹہ نکالیں، کوئی کتاب سیرت کی لے لیں۔ آئیڈیل تو یہ ہے کہ کسی سیرت کے عالم، کسی دین کے عالم کی سرپرستی میں زیر سایہ پڑھیں۔ ارے اس پہ بہت زیادہ لوگ شور کرتے ہیں، یہ کیا بات کر دیا آپ نے کسی کے ساتھ، پھر وہ کی نہ بات آپ نے کہ جی وہ بس ہمارے ساتھ پڑھو۔ جی میں یہ دہرا کے بات تو شاید تھکنا شروع ہو گیا ہوں کہ لوگ جب مجھ سے پوچھتے ہیں کیا کہ دین یا اسلام کے اوپر اجارہ داری ہے کوئی مولویوں کی، علماء کی، تو میں کہتا ہوں جی ہے۔ 8 10 10 12 12 25 25 سال جس آدمی نے، جس عورت نے وہ پڑھا ہے تو وہ اس کا مستحق پڑھانے کا ہوگا، یا کوئی بھی اتنا آسان ہلکا سمجھے اس کو؟ میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے اسی ضمن میں کہ کبھی آپ نے کسی ڈاکٹر سے نسخہ لیتے وقت پوچھا ہے اس کو، یہ الفاظ کہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ میڈیکل سائنس پہ آپ کی کوئی اجارہ داری ہے کہ آپ اس سے نسخہ لکھ سکتے ہیں؟ جو کچھ کہے گا اس کو آپ بیوقوف کہیں گے نا، یہ کیا کرے، پاگل ہو یار، اگلے نے اتنے سال پڑھائی کر کے میڈیکل سائنس کی اس لائق ہوا ہے کہ پرسکرپشن لکھ سکے، نسخہ دوا کا لکھ سکے۔ تو میاں ایسے ہی سالہ سال پڑھ کے مفتی صاحب اس لائق ہوئے ہیں کہ فتویٰ لکھ سکیں۔ دین ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، بالکل، میں اس جملے سے اگلا جملہ کہہ دوں، ہر کوئی پڑھنا چاہیے، لیکن پھر بتانا اور ماننا اتنا ہی ہو سکتا ہے جتنا آپ نے پڑھا ہے۔ 4 ریلیں دیکھ کر، 2 گھنٹے کسی کو ویڈیو فالو کر کر، بازار سے کسی دینی کتاب کا ترجمہ اردو میں بیٹھ کر 50 روپے کی کتاب پڑھ کر نہیں آپ عالم بنتے۔ ہاں سطح سمجھنے کی، خود پڑھنے کی اتنی ضرور ہے کہ ہاں آپ موٹی موٹی بات تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، توحید کیا ہے، موٹی موٹی اس کے اصول آپ کو سامنے واضح ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا جو ہمارے یہاں ہوتا۔ میں آپ کو لطیفہ سناؤں، قریباً 30 سال پہلے ہمارے ایک عزیز بیرون ملک میں سیٹل تھے، پیسہ ویسا کافی کمایا اور پھر وہ پاکستان سیٹل ہونے آئے۔ جس طرح ایک ہوتا ہے کہ جی بچیوں کو جی یہاں ماحول میں رکھنے کے لیے، وہ خیر بیچاروں کی بن نہ پائی، پتہ نہیں اب وہ کدھر ہیں، اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرا سلام ہے ان کو۔ تو جب وہ جانے لگے تو ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے سیکھا، مطلب جب آپ 2 سال کے بعد جب واپس جانے لگے تو کہا آپ تو بڑا کچھ سوچ کے آئے تھے، تو بڑا لوگوں نے آپ کو منع بھی کیا، کچھ لوگوں نے آپ کو ترغیب بھی دی، تو آپ نے کیا سیکھا یہ واپس جا رہے ہیں جو؟ تو انہوں نے کہا میں نے 2 چیزیں سیکھی ہیں یار۔ جی انہوں نے کہا کہ مولوی میں نے 2 چیزیں سیکھی ہیں، ایک کہ یہاں پہ ہر شخص ڈاکٹر ہے، اور دوسرا یہاں پہ ہر شخص مفتی ہے۔ اور میں 30 سال میں پچھلے اس بات کو غلط نہیں کہہ سکا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، واقعی لگتا تو ایسا ہی ہے، جس کو ملو وہ ڈاکٹری بھی کر رہا ہوتا ہے اپنے پاس، جس کو ملو وہ اسلام پہ فتوے بھی دے رہا ہوتا ہے۔ یہ میں واضح کر دوں، دین سمجھنے کی سطح 2 رہیں گی۔ ہر شخص پڑھ لکھا ہے، جو سمجھدار ہے وہ پڑھے سیکھے، لیکن پھر جو ہی اس نے 4 لفظ پڑھ نہ لیے وہ ساتھ ہی فتوے دینا شروع کر دیتا، دوسروں کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیتا۔ تو دین سمجھنا ذاتی سطح کے اوپر ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کرے، اس میں سیرت طیبہ بھی شامل ہے، اور اس پہ عمل وہ کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ ہاں جب قانون، جب شریعہ، جب فقہ، جب ان چیزوں پہ آئیں گے تو پھر اس کے لیے آپ کو زیادہ پڑھنا پڑے گا۔ آپ پڑھ لیں اور کر لیں، کسی نے روکا ہے آپ کو کرنے سے؟ کوئی نہیں روکتا ہے۔ جو میں نے مثال ڈاکٹر کی آپ کو دی، تو ڈاکٹر بننے کے لیے تو بڑی سختی ہوگی، آپ کو بڑے نمبر لینے پڑیں گے، یا پرائیویٹ کرنے کے لیے بڑے پیسے خرچنے پڑیں گے۔ مولوی صاحب تو بیچارے ہر کو داخلہ بھی دے دیں گے، آپ کو کھانا بھی کھلا دیں گے، آپ کو رہائش بھی دے دیں گے، آپ کو وظیفہ بھی دے دیں گے۔ مدرسے والے بیچارے تو سارے جہاں سے مانگ کے اکٹھا کر کے پیسہ آپ کی خدمت بھی کریں گے۔
تو ضرور سیکھیے، لیکن سیکھے بغیر اس طرح جلد بازی نہ کیجیے۔ ہم سیرت کی واپس آتے ہیں۔ سیرت کے اندر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مجھے شکایتی طور پر یا کسی طور پر لوگ کئی کلپس بھیجتے ہیں، یا پہلے کتب آیا کرتی تھی جیسے اب کتاب کلپس لوگ بھیج دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سی چیزیں غلط فہمیاں عجیب سی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مشہور و معروف بات ہو چکی ہوئی ہے کہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ ایک بہت بڑی بزنس وومن تھیں، ایک کاروبار کرنے والی خاتون تھی۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایسی مشہور بات ہو گئی ہے۔ آپ کو کتابوں میں یہ چیز، اور کتابوں کی میں بات وہ نہیں کر رہا جو پچھلے 25-30 سالوں میں کتابیں، بلکہ اصل جو کتب ہیں، آپ کو اس کا کوئی نہیں ملتا اشارہ کہ وہ کاروبار کرتی تھی۔ ان کے سابقہ شوہر مرحوم جو تھے وہ کاروبار کرتے تھے، وہ ایک انویسٹر تھے اور کاروبار بھی کرتے تھے۔ آپ جب اماں نے جب شوہر فوت ہو گیا، بچے تھے، ان کو پالنا تھا، تو آپ کے پاس کچھ رقم تھی جو اس بزنس میں سے جو آپ نے اپنے شوہر سے آپ کو وراثت میں ملا، اور انہوں نے یہ چاہا کہ اس کو ویسے ہی میں انویسٹ کروں جیسے میرے شوہر کرتے تھے۔ لوگوں سے مشورہ کیا کہ ایسا کوئی شخص قابل اعتماد ہے مکہ میں، ڈھونڈنا، تب بھی ڈھونڈنا پڑتا تھا تو ڈھونڈ کے پتہ لگا کہ ایک نوجوان ہے، وہ بہت زبردست ہے، بہت سچا ہے۔ اس کے بعد اپنا بہت زیادہ اس کو کہتے ہیں سرمایہ، کیپٹل تو نہیں ہوتا، لیکن وہ بڑا ایماندار اور بڑا صادق اور امین ہے وہ، تو ایسے شخص کو ہاتھ بزنس کا انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ تو آپ نے کیا، اور حضرت ختیجہ نے پھر یہ انویسٹمنٹس کی، اور پھر آگے تعلق بنا، تو آپ نے پھر آگے چل کے شادی بھی آپ کی اس طرح نہیں ہوئی جیسے کہ ہمارے ہاں میں نے کچھ دیکھا عجیب طریقے سے لوگ پیش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا، جب معاملات کو دیکھا، کردار کو دیکھا، شہرت تو پہلے سنی ہوئی تھی، تو شادی کرنی انہوں نے بھی تھی، اور انہوں نے ارد گرد سے معلوم کروایا، اور ان کے والدین نے بھی بیٹھ کے، ان کے والد نے ابو طالب سے، جناب ابو طالب سے بات کی، اور پھر رشتہ طے ہو گیا۔ میں اس اشارہ کر رہا ہوں جو ارینج میرج اور دوسری قسم کی میرج کے اوپر لوگ آج کل بڑے کلپس آ رہے ہیں جی کہ اس طرح ہوا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اگر ہوا تھا کسی کتاب میں لکھا ہوا دکھائیے، یہ اپنی طرف سے کہانیاں نہ کھڑا کریں، اور ایسی کہانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا آپ کے اہلیان کے اوپر کوئی داغ خدا نہ خواستہ آئے۔ تو خاتون بزنس کر سکتی ہے، ہاں کر سکتی ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ بزنس وومن تھی، اب دیکھیں نا یہ فرق ہوتا ہے۔ تو مجھے پوچھا نوجوان نے، اس نے کہ آپ، یہ فرق کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی تشریحات اور ہماری نوجوانوں نے جو پڑھا ہوا ہے، ڈائریکٹلی خود ہی پڑھا ہوا ہے، سیلف ٹاٹ، خود ساختہ جو، اور بے استادے جو ہوتے، میں نے کہا جو استاد کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھنا اور اردو بازار کی کتاب چھپی سے سیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ سوال آیا تھا تو میں نے کہا میں اس کے اوپر بات کروں۔ کوئی اور ہے سوال اس میں؟ مولانا ماں صاحب جی جی ایک سوال یہ کہ مطالعہ تو کرتے ہیں، کتابیں بھی پڑھتے ہیں، عمل میں کیسے میں اس میں بڑی کمزوری ہے؟ مطالعہ بھی کرتے بھی ہیں۔ سب سے پہلا کام جو کیجیے، اللہ سے مانگیے کہ یا اللہ میں تیرے حبیب کی کتاب، تیرے حبیب کو جاننا چاہتا ہوں، ان کی سنت و سیرت عمل کرنا چاہتا ہوں، تو انہیں خود ہی حکم دیا ہے چلنے کا، تو کیسے کروں؟ مجھے توفیق دے، مجھے سمجھ دے، مجھے ہمت دے۔ تو دعا مانگیں، اس سے گڑ گڑا کے مانگیں، چھوٹی سی چیز نہیں مانگ رہے آپ، کوئی معمولی سی شے نہیں مانگ رہے آپ، کہ روٹین کی چیز نہیں مانگ رہے کہ بھائی جس طرح آدمی کبھی کاروبار میں برکت کے لیے اور بچے کی بخار کے لیے مانگ لیتا ہے، وہ بھی بڑی چیز ہے، لیکن اتنی بڑی چیز ہے سیرت کی زندگی میں رنگ جائے انسان اس کے مانگے۔ دوسری چیز، جو آپ سنت سیرت سے جمع کریں وہ ایک چیز کا گول بنا لیں۔ میں نے کہیں ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ تقریباً 40 دن اگر ایک شخص متواتر 30 دن سے 40 دن ایک کام کرتا ہے تو اس کی وہ عادت پختہ ہو جاتی ہے، اس کو کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ایک سنت کی، ایک سیرت کی کوئی عمل، کوئی عادت لے لیجئے، اس مہینے وہ کرنی ہے، بس ایک ہی نئی چیز کرنی ہے۔ بہت چھوٹی سی چیز سے، بہت چھوٹی سی اس نہیں کہ آپ آسان سے آسان چیز کہہ لیں کہ مسواک سے شروع کر لیں، چلیں یوں کہہ لیتے ہیں،
تو 1 مہینہ کر لیں، یہ مہینہ مسواک کا مہینہ، خود بھی لگ جائیں، گھر والوں کو بھی لگائیں، بچوں کو بھی لگائیں، 1 مہینے میں پکی ہو جائے گی عادت، اور ایسے اگلے مہینے میں کوئی اور پھر تیسرے مہینے میں کوئی اور، پتہ لگے گا کہ 1 سال کے اندر 12 چیزیں آپ نے سنت میں سے، سیرت میں سے لے لی، اور آپ کو بڑی آسانی بھی ہوگی۔ تو اس کو عزم کر کے کریں نا۔ پھر میں ذرا سخت بات پہلے بھی کر چکا ہوں، مجھے دہرانا اچھا نہیں لگتا، کہ اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ یہ والی عادت تم اختیار کرو، تم کو مہینے کے 1 کروڑ روپیہ دیں گے، تب تو آپ نہیں پوچھیں گے کیسے کریں، نہیں پوچھیں گے نا، خود ہی کر لیں گے، دعا بھی کریں گے اس کے لیے۔ تو کریں، عزم کریں، اور ویسے کوئی مشکل اور طرح کی آئی تو ہمیں آپ ہمارے وہ رابطہ نمبر پہ اپنا وائس نوٹ کی شکل میں یا سوال لکھ کے بھیج دیجیے، انشاءاللہ میں بھی دعا گو ہوں، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے۔ خواتین کی طرف سے سوال ہے کہ دن بھر کی مصروفیات، بچوں کی تربیت، اس سب میں مینیج نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ ٹائم نکالیں، کیا کیا؟ کچھ خواتین کی زندگی واقعی ایسی ہوتی ہے، سب کی نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہر ایک کو اپنی زندگی بہت مشکل لگ رہی ہے، ہر ایک کو لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی ٹائم نہیں، اور میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ واقعی کئی لوگوں کی زندگی ہے اس قدر وہ پیک ہوئی ہوتی ہے ٹائم ان کا، کہ ان کو واقعی فرصت نہیں ملتی۔ 2 دن کے بعد کر لیں، 3 دن کے بعد کر لیں، اور پھر اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ روزانہ یہ 20 منٹ اضافی آپ کو دینے پڑیں گے، لیکن آپ کا بچہ ہمیشہ فرسٹ آئے گا، تب بھی تو کرو گے نا۔ عزم کرو، ہمت بناؤ، اللہ سے مانگو، اللہ آپ کو توفیق دے۔ روز نہیں کرو، 2 دن چھوڑ کے کر لو، کرو ضرور، ہمت نہ ہارو۔ مجھے پتہ ہے مشکل ہے، لیکن دنیا میں ایسی کون سی چیز حاصل کرنا آسان ہے جو حاصل کرنے کے لائق ہو؟ مشکل ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی سوال کر رہے ہیں کہ سیرت کا کون سی ایک عادت کوئی بتا دیجیے جس کو ہم لازمی اختیار کر لیں بس۔ سیرت کی ایسی کون سی ایک عادت، سنت میں ایسی کون سی ایک بات جس کو لازمی اختیار کریں؟ ایک نہیں بتاؤں گا، 2 بتاؤں گا۔ ایک تو فرض ہے سچ بولنا، بلا خوف، بلا جھجک، بلا غرض نقصان کے ڈر کے باوجود سچ بول۔ لیکن سیرت میں سے اگر بات کروں، ایک صرف دوسروں کا احساس کرنا، ایک چیز کہ اگر یہی چیز اکیلے ہو جائے، اگر آپ یہ سوال کی نوعیت ایسی ہے نا کہ بھئی اگر کوئی اور کام نہ کر سکوں تو کون سا کام کروں، تو پھر یہ ایک کام کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیے کہ میرے اندر وہ نرمی، وہ دوسروں کا احساس آ جائے۔ اب مجھے پتہ ہے سوال آگے سے آئے گا کہ اگر دوسرے احساس نہ کریں تو یہ فوری طور پہ ری ایکشن آتا ہے کہ جی اچھا جی ہم تو کر لیں گے، لیکن دوسرا اگر ہمارا احساس نہ کرے تو پھر اس بات کا بھی تو احساس رکھیں کہ اس کو آپ کا احساس نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے لیے ہے نا، یہ دوسروں کے لیے نہ پوچھا کریں، دوسروں کے لیے نہ پوچھا کریں، دوسرا کیا کرے گا، آپ اپنے لیے پوچھیں، اگر پوچھنا ہے تو اپنے لیے پوچھئے، دوسروں کا احساس کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم اس وقت تک ایمان کے درجے کو نہیں پہنچو گے جب تک دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرو جو خود کے لیے پسند کرتے۔ یہ تو ایمان کا تقاضا سا بن گیا نا، ایک ایمان کی تکمیل کے لیے تو دوسروں کا احساس کریں، ان سے وہ سلوک کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے کرے، اگر یہ حالات، یہ رشتہ، یہ سچویشن الٹ ہو جائے، یعنی کہ کیسا آپ کو کیسا بیٹا چاہیے ویسا بیٹا آپ بن جائیں، آپ کو کیسی بیٹی چاہیے، یا آپ کی بیٹی ہو تو آپ اس سے کیا توقع رکھیں گے، آپ ویسی بیٹی بنیں اپنے والدین کے لیے۔ آپ کا جو ازواج آپس میں سوچیں مجھے کیسا، اگر میں دوسرے کے لیے کیا احساس کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، کیسا ہمسایہ مجھے چاہیے، ویسا ہمسایہ آپ بن جائیں۔ ہر رشتے میں اس کو ریورس کر کے دیکھیں، بات سمجھ آ جائے گی، ایمان بھی تکمیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ واحد چیز ہے، اگر یہ پوری ہو جائے تو یہ اکیلی بھی کافی ہوتی ہے۔ جی کہتے ہیں مزاج میں سختی بہت ہے اور عمومی مسئلہ بھی ہے،
اس میں نرمی کیسے لائیں؟ ورزش کیا کریں، اگر مزاج بہت سخت ہے ورزش کریں، زیادہ مرچوں والی خوراکیں نہ کھایا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اللہ سے مانگیں اور احساس کریں کہ دوسروں کا یہ اس میں دوسروں کو تکلیف پہنچانا، ابھی جو میں نے حدیث سنائی، دوسرے کے ساتھ آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس سے آپ سے سختی سے پیش آئے، آپ کیوں پیش آئے؟ تو اللہ سے مانگیں، کثرت درود شریف پڑھیں، اور اللہ سے یہ فکر و غور اور تدبر کریں کہ یار میں جو لوگوں سے پسند نہیں کرتا کہ سختی کریں، میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ تو مجھے میرے نبی نے ایمان کا تقاضا تھا بتا دیا کہ اس وقت تک درجہ ایمان کو نہیں پہنچ پاؤ گے، مکمل نہیں کر سکو گے اس کو، تب تک دوسروں کے لیے پسند وہ نہ کرو جو خود کے لیے پسند ہے۔ یہ کریں، اس پہ عمل شروع کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ وقت لگے گا، شاید اگر پرانی عادت ہے غصہ کرنے کی تو ٹائم لگے گا، اس میں ہو جائے گی ٹھیک انشاءاللہ۔ درود کثرت سے پڑھیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ بچوں کو سیرت پہ کیسے متوجہ کریں، کیسے پڑھائیں؟ دیکھیے، ایک تو راتوں کو بچوں کو سونا چاہیے آپ کی آغوش میں، آپ کے پاس، اس کو ماں کی گود، باپ کے سایہ کے ساتھ سونا چاہیے، کو سلایا خود کریں، ان کو نہ کہ جا کے سو جاؤ، خود سلایا کریں۔ اور جب سلائیں تو جو ہم ایسے بڑے ہوئے کہ ہمیں تو انتظار تھا کہ ہم جو سوئیں گے تو ہمیں کوئی کہانی قصہ سننے کو ملے، تو اچھی اچھی کہانی سنائیں۔ ہر وقت سیرت کی کہانی شاید بچوں کو تو نہ، بچہ ہے نا، اس کو تو نہ دلچسپی ہوگی کہ ہر وقت یہ ایک ہی باتیں سنتا رہے، لیکن اچھے اچھے قصے سنائیں اور اس میں سیرت کو بھی شامل کریں۔ اور اپنے گھر میں ہفتے میں، اب بچوں کی عمر کے مطابق ہے نا، بڑے بچے ہیں تو ایک زمانے میں ایسا وہ کرتے تھے، ایک بک کلب بنا لیا کہ جو ہم ایک کتاب سیرت کی پڑھیں گے، تعلیم ہوگی، روزانہ صبح ناشتے کے سے پہلے یا شام کو سونے سے پہلے یا شام کو کھانے کے ساتھ ہم ایک چیپٹر یا ایک صفحہ یا ایک واقعہ کو سیرت کا پڑھیں گے اور سنیں گے، تاکہ اس کو معمول بنائیں ڈیلی، اور سب لوگ اس کو، گھر والے اس کو شوق سے اور باقاعدگی سے اٹینڈ کریں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ دن کا حصہ ہے۔ ہم اکٹھے کھانا نہ کھا سکیں تو کوئی بات نہیں، ایک دن ہم یہ نہ مل کے کر سکیں، ایک روزانہ ہم نے کام کرنا ہے کہ دین کے لیے ہم نے آدھا گھنٹہ نکالا ہے، 15 منٹ قرآن کے لیے، 15 منٹ سیرت کے لیے۔ یہی معمول بنائیے، بچوں کو لگائیے اس کام پہ، خود لگیے پہلے، یہ نہ کہ خود آپ ڈنڈی ماریں اور بچوں کو کہیں وہ کر لیں، خود ہی آپ خود بھی کیجیے، بچوں کو بھی لگائیں، اور پیار سے لگائیے، یہ پیار سے کرنے والا کام ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو پڑھانے کے لیے، باتوں کو پڑھانے کے لیے ان کا طریقہ اختیار کرنا ہے، ڈنڈے کا زور پہ نہیں ہوگا یہ کام، اس سے بہت برا اثر ہوگا، پھر آپ بے شک نہ کریں، اچھا ہے اگر آپ نے اس طرح کرنا ہے تو یہ وہ ایک کام ہو کہ وہ آپ کے بارے میں آپ کی اولاد کہ جی اس موقع پہ نا، دن بھر اگر امی کا موڈ خراب بھی ہونا تو سیرت کی ٹائپ پہ موڈ خود ہی ٹھیک ہو جاتا، ابا جی جتنے مرضی تھکے ہوئے آئیں، غصے میں ہونا، جب سیرت کا ہم لوگ حلقہ میں بیٹھتے ہیں نا گھر میں تو ان کا موڈ ٹھیک ہو جاتا۔ یہ آپ کی اس حلقے کی پہچان ہونی چاہیے کہ وہ محبت اور پیار سے پڑھایا جاتا۔ جی بس آخری سوال ہے کہ میاں بیوی آپس میں سیرت کی روشنی میں وہ کون سی سنتیں زندہ کریں کہ ان کا تعلق بھی مضبوط ہو جائے، اور میاں بیوی کے لیے سیرت میں کیا ہے؟ دیکھیں، کئی رسائل اور کتب موجود ہیں ازواجی تعلقات کے حوالے سے سیرت کے، شارٹ کٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارا مشکل ایک یہ ہے کہ ہم دین کے احکامات چاہتے ہیں کہ مکمل طور پہ ان کی ادائیگی دوسرا کرے۔ میرے سامنے میرا شوہر جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول کی جا کے مجھ سے اخلاق دکھائے تو پھر میں بھی کچھ کروں، یا اگر وہ نہیں کرے گا تو جو میں اچھا کر رہی ہوں میں چھوڑ دوں۔ میری بیوی جو ہے وہ کم سے کم مجھے ختیجہ کے لیول پہ جا کے دکھائے تو میں اس سے اچھا سلوک کی مستحق ہوگی۔ آپ اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اپنے عادات کو سیرت کے اندر بطور شوہر کے، بطور والد کے ڈھالتے چلے جائیں، اس کو محبت سے، پیار سے سکھاتے چلے جائیں، اور صبر کریں۔ فوری ایفیکٹ اس کا ہونا ضروری نہیں ہوگا، صبر کریں، ہو جائے گا۔ اور ہاں، دعا تو کرنی ہے نا، ہم دعا کو بھول جاتے ہیں، دعا ضرور کریں اس کے لیے۔ جی ہو گئے سوال؟ ایک سوال آ گیا۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ سیرت کو پڑھتے ہوئے بس یہی خیال آتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ تو نبی تھے، صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستیاب تھے، ہم گنہگار لوگ ہیں، دور نبوت سے بہت دور ہیں، وہ کر سکتے تھے، ہم کیسے کریں؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں. دین پورا کا پورا کے بارے میں یہ اس طرح تو پھر بن جائے گا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. پھر تو نماز بھی کل کو آپ کہیں جی ہم کیسے پڑھیں، جی وہ اس وقت پڑھ لیا کرتے تھے صبح صبح، وہ کون سا رات کو اسی میں سو رہے ہوتے تھے کہ صبح آنکھ کھل جائے گی. پہلی چیز تو فرض ہے، اس میں کسی دور کی، حالات کی، زمانے کی کوئی قید نہیں. جو آپ پہ اور مجھ پہ فرض ہے وہ کر کے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بخوبی پتہ ہے، اور پتہ تھا بھی اور پتہ ہے بھی کہ ہم اور آپ پہ کیوں دور آنا ہے اور کیا مشکلات آنی. اس نے ساروں کا اہتمام رکھ کے یہ کام کیا، سب پتہ ہے اس کو. تو اگر میں ایسا کہتا ہوں کہ جی اس دور میں یہ اعمال مشکل ہیں، تو پھر شاید مشکل ہوں، لیکن یہ کرنا ممکن ہے، تو وہ پھر تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ سوال اٹھانے والی بات ہو جائے گی نا. اب آگے بڑھ کے ہم کو سنت و سیرت کی آگے، جیسے آپ نے سوال میں لکھا، 1000واں حصہ کر سکتے ہو تو کر لو. جب 1000واں حصہ کر لیں گے نا آپ انشاءاللہ، تو پھر 900واں حصہ بھی ہو جائے گا. آگے بڑھیے، اور یہ کم سے کم کل کو میری آپ کی پوچھ نہ ہو کہ ہم نے کوشش بھی نہیں کی. اصل نمبر کوشش کے ہیں، کامیابی ہر ایک کو شاید نہ ملے، کوشش نہیں چھوڑے. اللہ آپ کو توفیق دے اور مجھے بھی توفیق، ہم سب کو توفیق دے. جی کافی سارے لوگوں نے درخواست کی ہے کہ مجلس کا اختتام دعا پر. چلو ہو گیا، سوالات تو آئے تھے پورے. آئیے دعا کر لیتے ہیں. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم دعا کے وقت اگر کیمرے کو بند کر دیں، اور آڈیو آئے گی آپ کو، کیمرے میں سے تصویر نہیں آئے گی، اور دعا کی طرف چلتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. آئیے دعا کریں مل کے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم عدد خلقہ وزنات عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین. اللہم نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک. اے اللہ، ہم آپ سے اس بات کی بھیک مانگتے ہیں کہ آپ کی رحمت ہم پہ واجب ہو جائے، آپ کی مغفرت ہم پہ لازم ہو جائے. الغریبۃ بالکل بر. اے اللہ، ہر نیکی میں ہمارا حصہ بھی ڈال دیجئے. وسلامۃ الکل اثم. اے اللہ، ہر برائی سے، گناہ سے کو محفوظ کر دیجئے. لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ. اے اللہ، کوئی گناہ نہ چھوڑیے ایسا جو آپ معاف نہ فرما دیں. ولا ہما الا فرجتہ. اور ایسی کوئی مصیبت کو بلا نہ ہو جس کو آپ دور نہ فرما دیں. ولا مرضا الا شفیتہ. اور ایسا کوئی مرض نہ ہو جس کی شفا آپ عنایت نہ فرما دیں. ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا. اور ایسی کوئی جائز حاجت نہ ہو جس کو آپ پورا نہ فرما دیں. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے اللہ، اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائی، اپنا ذکر و فکر نصیب فرمائی، اپنے راستے میں جینا اور اس میں ہی مرنا نصیب فرمائیے. اے اللہ قرآن مجید کو ہماری زبانوں پر جاری فرما دیجیے. اس کو پڑھنے، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ، آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، اے اللہ سچی اتباع نصیب فرمائیے. ان کی سیرت کو، ان کی سنت کو، ان کی حدیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ، ایسے لوگ ملوا دیجیے، ایسے ساتھی، ایسی اے اللہ صحبت، ایسی کمپنی مل جائے جہاں پہ ہمارے لیے دین کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا آسان ہو جائے. اے اللہ، یہ مشکل کام ہے اور ہم اس قابل نہیں، ہم کمزور ہیں، اپنی نیتیں بھی اے اللہ ٹوٹی پھوٹی ہیں، عمل بھی کمزور ہے. لیکن اے اللہ تو کمزور نہیں ہے. اگر ہماری کمزوری بھی پڑ جائے اس راستے میں اے اللہ، تو ہمیں اے اللہ ہمارے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے آپ ہمیں راست پہ ڈال دیجیے. ہم سے درگزر کا معاملہ فرمائیے، اپنی رحمت اور محبت سے ہمیں راہ راست پہ رکھیے. اے اللہ، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو اے اللہ سنت و سیرت پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیے. ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی، معاشرے کے اندر اے اللہ سیرت کا بول بالا ہو جائے. اے اللہ، ہمیں اس کام سب اے اللہ ہماری قوم کو، اس ملک کو اس کام پہ لگا دے
کہ سیرت سمجھیں، سیرت پڑھیں اور سیرت میں عمل کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح پیش آئیں جیسے کہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو دین اور سیرت کا اے اللہ مینار بنا دے، اس دنیا میں اے اللہ ہماری پہچان اور ان کی پہچان وہ بنا دے، اور اے اللہ آخرت میں بھی ان کی پہچان وہی ہو۔ اے اللہ روز محشر جب تیرے حاضری ہو، تیرے ہاں سب جمع ہوں، اے اللہ اس وقت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنے آخر نبی کے اے اللہ اس حلقے میں، اس جتھے میں، اے اللہ اس امت میں جو تیرے حبیب کے شفاعت کی بھی حقدار ہو، جو تیرے کوثر کے پانی پینے کے بھی حقدار ہو، ان میں شمار فرما دے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، ان کے قرب میں جگہ عطا فرما، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے اساتذہ کو، ہماری اولادوں کو اے اللہ دنیا میں بھی اے اللہ ان کو دیندار بنا، آخرت میں بھی دین کو ان کی پہچان بنا۔ اے اللہ ان کی اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج کے دن ایک بڑی جنگ ہم نے لڑی تھی، اے اللہ آج بھی جو ہر جنگ میں اس ملک کو محفوظ رکھا ہے، اے اللہ تیرے عنایت کردہ نعمتوں سے، تیرے سپاہ کی اے اللہ قربانیوں سے ہم یہاں سکون سے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ تو سب کے حال پہ رحم فرما، تو سب پہ اپنا کرم و فضل فرما۔ سب لوگوں کو اے اللہ، جو لوگ اس ملک کو محفوظ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، تو ان کو دست بازو بن جا، اور جو کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں اللہ تو ان کو نست و نابود فرما دے، ان کی شر سے ہمیں بچا لے، ان کی ہمیں بتا دے کہ وہ کون لوگ ہیں تاکہ ان سے ہم بچ جائیں، اور ان کی شر سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ فلسطین میں مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو اپنی بھی حفاظت کر سکے، ہم بھی ان کی مدد کر سکیں، اس قابل کر دے ہمیں۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ مسلمان جہاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کے حال پہ رحم فرما، ان کے اپنا فضل اے اللہ ان پہ فرما۔ اے اللہ ان کے ساتھ ہو یا ہمارے ساتھ، وہ معاملہ نہ فرما جس کے ہم لائق ہیں، وہ معاملہ فرما جو تیری شان کے لائق۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔